سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈس آف پاکستان عظمت ولی اصغر رام ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے فرینڈس آف پاکستان عظمت ولی اصغر رام کمال ہو رہا ہے بڑی بڑی طاقتیں ہمارے پاکستان میں نہیں ہمارے بلکہ یہ ملک کو تباہ کرنے والے ڈاکو کو 21 مئی کو لایا جاتا ہے ایک نہیں ہے ہر آدمی اس تباہی کے پیچھے لگا ہوا ہے ہر آدمی شخصیت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے شخصیت تو خیر ہم لوگ کہہ ہی نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے کہ ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں ایک آیا ہے وہ 21 مئی کو وہ لایا گیا ہے وہ تمام بہت بڑے بڑے ساہوکار اور صنعتکار اور بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بڑے بڑے تمام پورے پاکستان کا جتنا بھی سسٹم تھا وہ سارا ہل گیا تھا جوڈیشری ناچ رہی تھی آگے پیچھے اور بھاگ رہے تھے اس کے چیف اس میں لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ اور وہ اس کے پیچھے آرمی بھی تھی اور نیوی بھی تھی اور پاکستان کا پورا سسٹم اس کے پیچھے چل رہا تھا وہ ایک سپریم کورٹ بھی یہاں پر ہے ہائی کورٹ بھی ہے اور دوسرے سارے جتنے تھے وہ سارے ان کے تشریف لانے کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی تھی ایک وہ ہے اپنا کا نام ہے سپریم کورٹ کا اس کا نام ہے وہ اپنا وہ بکنے والا مال ہے وہ اپنا کہیں باہر سے ہی آیا ہے معلوم ہوتا ہے یہاں کا تو لگتا ہی نہیں ہے وہ بالکل ایسے جیسے کہ کوئی بھیڑیے کی شکل کا ہوتا ہے اور بغیرت قسم کی شکل کا انسان کیا ہو سکتا ہے جانور کی کوئی اور نسل ہو سکتی ہے ایسے ہی وہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ اسلام آباد کا جو سسٹم ہے نا پورا سارے ڈاکو اور سارے چور اور سارے بدماش یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اپنا پی ڈی ایم ہے کوئی اپنا زرداری مافیا ہے کوئی نواز شریف مافیا ہے اور کوئی اپنے بڑے بڑے وہ سارے لیکن ان کو بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ریسیو کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہے ہمارے پاکستان میں ایسے ہی لوگ ہیں اس کو اشرافیہ استان کو بہت عمدہ بات کہی تھی ہمارے ایک باہر سے آئے ہوئے ہوتے یونیورسٹی کے کسی کے لیکچرر تھے اور لیکچرر بھی نہیں تھے پروفیسر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اشرافیہ استان ہے یہاں پر صرف امیر آدمی یہ جو مال لوٹ کے کھانے والے دولت یہاں سے لوٹنے والے غریب آدمی کو تباہ کرنے والے ان سے ٹیکس لیتے ہیں ٹیکس لے کے کھا خود جاتے ہیں حکومت کو کوئی ایک پیسہ نہیں جاتا غریب آدمی کو کسی کو پیسہ نہیں جاتا جن کا حق ہوتا ہے وہ انکم ٹیکس دینے والوں کا ان کو بیچاروں کو بھوکا مارا جاتا ہے اور سارے جو ہے چور ہے ڈاکو میں یعنی اسلام آباد پاکستان یہ پشاور پورا کراچی تباہ کر کے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے لیے ہی ہے ان کو لوٹو کھاؤ اور بھاگ جاؤ چلے جاؤ یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمیشہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا اور ایسی لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی چیف جسٹس آئیں گے وہ سارے ڈاکو اور چور اور بدماشی ہوں گے جتنے یہ چیف جسٹس وہاں کے آئیں گے ایک وہ آیا ہے اپنا ان کا قاضی کہلاتا ہے ایک وہ تھا اپنا بندیال رات کے 12 بجے عمران خان کا پی ٹی آئی کا حکومت کا بہت عمدہ قسم کا سسٹم چل رہا تھا وہ ایک ان کے ساتھ میں ایک اور آتا ہے وہ سرکاری خزانے کا مال لوٹنے والا ہمیشہ سے اس نے یہی زندگی بھر کرتا رہا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے کوئی ایمان نہیں ہے کوئی شرافت نہیں ہے کوئی انسانیت نہیں ہے وہ انسانیت کیوں رکھیں اپنے اندر ان کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے یہ کبھی اپنے وہ بن جاتے ہیں قادیانی بن جاتے ہیں کبھی اپنے دجال کے خاندان سے بن جاتے ہیں کبھی اپنا وہاں چلے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے اپنا
قادیانیوں کا اڈا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. یہ زرداری مافیا سارے ویسے ہی ہیں. نواز شریف مافیا یہ بھی ویسے ہی ہے. لیکن ان کی بڑی عزت بہت ہے. عزت اس لیے ہے کہ جو جتنا بڑا چور ہوگا، جتنا بڑا ڈاکو ہوگا، ایسے ہی انہوں نے چیف جسٹس بندیال تھا، ایک اور یہ قاضی لے کے آئے، کوئی قاضی صاحب ہے جو ایسے فراڈ کرتے ہیں، ایسے چوری کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں. اصل میں شہرت چاہیے ہوتی ہے ان کو، اور شہرت جو ہے وہ اسی طرح ملتی ہے. ایماندار آدمی کو شہرت نہیں ملتی. ایسی بھیانک قسم کی جو شخصیتیں ہوتی ہیں، شخصیتیں نہیں ہوتی سوری، وہ بھیانک قسم کی جو بھی شکل ان کی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے کرتا ہے ضرور، اور انہی کو دیتا ہے. پاکستان کو شرافیاستان تو بنانے والے جو لوگ تھے، وہ پہلے ہی اپنا 50 سال سے بلکہ 65 سال سے لوٹ رہے ہیں. اور لوٹ کر کے یہ کہ پی 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 بھی وہی کام کر رہی ہے، بھٹو بھی وہی کام کر کے گیا تھا، زرداری مافیا بھی وہی کام کر رہی ہیں، بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں. پرائم منسٹر بننے کے لیے وہ باقاعدہ جو پی ڈی ایم بنا کے اور اس کے بعد میں ان کو فورن منسٹر بنا دیا، تو وہ روزانہ ایک چارٹرڈ جہاز لے کر کے یہاں سے پیسے ودی سے لیتے تھے. حالانکہ ان کے باپ نے بہت دولت کمائی ہوئی ہے، پورا پاکستان لوٹ کے کھا گئے ہیں. لیکن ان کا کام یہی ہے کہ وہ مال لوٹو اور کھاؤ. اپنے آپ کو شو ایسے کرتے ہیں جیسے بہت بڑے لیڈر ہیں. انہیں پتلون پہننے کی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، شرافت ان کے اندر ہے ہی نہیں، انسانیت کوئی ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ بھی بے غیرت بھی ہیں، بے ضمیر بھی ہیں. اور ان کے اندر اگر کوئی شرافت ہوتی، کوئی بے غیرتی اگر کم ہو جاتی، تو وہ شاید بہتر ہو جاتا. ہمارے یہاں تو یہ افسوس کی بات ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کا، کوئی کسی قسم کی ان کے اندر وہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عقل دی ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پر دجال کا نظام آنے والا ہے، اس کی وجہ سے بھی خاص طور سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کو اسی طرح کیا جائے گا، ان کو ایسی تباہ کیا جائے گا، ان کو ایسی تباہ برباد کیا جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ خود ہی برباد ہو کے یہ خودکش دھماکوں میں چلے جائیں گے. ان کی چونکہ زندگی یہاں پر ان کو یہاں رہنے بھی نہیں دے گا، نہ یہ سپریم کورٹ رہے گی، نہ یہ پورا سسٹم، سارا سسٹم جو ہے جو باقاعدہ بلڈوز کر دیا جائے گا. اور جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بلڈوز کر دیے جائیں گے. اور یہاں پر جو بچے گا وہ صرف اللہ ہی کا نام بچے گا، باقی کچھ نہیں. چونکہ یہ ملک اس قابل نہیں ہے. اس ملک کو جب یہ ہم حاکم بگاڑیں گے، ہم یہ عدلیہ بگاڑے گی، ہم وہ جب چیف جسٹس کا اسلام آباد کا بیٹھ کے وہاں پر ایک وہ اپنا کیا نام ان کا ہے، شرم نہیں ہے ان کو بے غیرتوں کو، وہ ہر آدمی کے آدھے بک جاتے ہیں. یہاں پر جتنے چیف جسٹس ہیں، جتنے چیف منسٹر ہیں، جتنے آئی جی ہیں، جتنے یہ حاکم بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے حاکم بنا کے یا جن کے پیچھے ہم نے اپنے ٹیکسز کے لیے اپنے خزانے کھولے ہوئے تھے، 75% ہم کراچی سے ان کو پیسے اس کے ٹیکس کے دیتے ہیں، اور وہ ان کے خرچے کے لیے دیتے ہیں. اور غریب آدمی وہ بیچارے جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو ان کے لیے اب تو یہ ہو گیا ہے کہ یہ خود ہی ٹیکس بناتے ہیں، خود ہی لوٹتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں غریب آدمی کا جو ٹیکس اس کے ہر خرچے میں ٹیکس لگتا ہے، دانے دانے پہ خرچ لگتا ہے، ہر اس پہ پیٹرول پہ، بجلی پہ، گیس پہ. یہاں ہو گیا ہے کہ نہ گیس ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ پیٹرول ملتا ہے، نہ ہی کوئی کسی قسم کی اور فیسلٹی ہے. ہر شخص جو ہے بھوکا مر رہا ہے، ہر شخص جو ہے پریشان حال ہے، ہر شخص کو انہوں نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ ان کی اگر اسی طرح کی یہ سسٹم رہے گا تو پاکستان تو خیر اب تو رہا ہی نہیں. اشرافیستان یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اشرافیہ ہی یوز کر رہی ہے، اور اس کو وہ بھی یوز کر رہے ہیں، وہ بھی اشرافیہ بن گئے ہیں نا. اب ہمیں شرم یہ آتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ کا نام جا رہا ہے کہ وہاں کا چیف جسٹس بندیال نے یہ کام کیا تھا، اور وہ جو کر رہے ہیں، جو قاضی کوئی ہیں، قاضی بھی ہیں، فائز عیسیٰ بھی ہیں. عیسیٰ پتہ نہیں کون سی قوم سے آ گئے. ان کا بےغیرتی کی انتہا ان لوگوں کے اندر، شرم نہیں ہے انہیں. راتوں کو 12 12 بجے تک بیٹھ کر کے
फ्रॉड करने के चक्कर में बैठे रहते हैं। 85 हज़ारों लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। गुर्बत और भाई है, लोगों को अज़ाब में मुब्तला करने वाले रातों को कत्ल करते हैं, मारते हैं, लूटते हैं और उनको ले जाते हैं, पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। और जो आदमी यहाँ पर कोई काम करना चाहता है उसको कत्ल करते हैं, मार देते हैं, पैसे वसूल करते हैं। इन्होंने अपने खरकारे छोड़े हुए हैं। जो हमारे ये इलेक्शन कमीशन है और दूसरे ये अपने वो जितने भी सारे सिस्टम में काम करना जिनको चाहिए वो कोई काम नहीं करते। अलावा इस तलाश में रहते हैं कि किस तरह गुंडागर्दी की जाए, किस तरह पैसे वसूल किए जाए, किस तरह मारा जाए, किस तरह लड़कियों को उठा करके रेप किया जाए, किस तरह उठा करके ले जाके कौन कौन से बहाने बनाए जाए, कौन कौन से तरीके निकाले जाए। ये सारा तरीका इनका सिस्टम रोजाना का है। ये चल रहा है, चलता रहेगा और इसको तबाह कर बर्बाद करने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया हुआ है। यही इनकी हकीकत है। और ये अब वक्त ऐसा भी आएगा कि ये दज्जाल इनकी सारी चारों तरफ से घेर के इन सब को तबाह बर्बाद कर देगा। उसके बाद वो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को लेके आएगा। शायद वो आने के लिए उनको वक्त देर हो जाए, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। लेकिन ये कि इन्हें शर्म जिनको नहीं आ रही है, उनको वो हैं जानवरों की औलाद है और जानवरों की व्यवस्था है, या माफिया या फिर किसी कंजर कौम से ताल्लुक रखने वाले। इनका ब्लड भी खत्म में खराब हो गया, जो अपनी माँ के साथ भी जना करते हैं, जो अपनी बेटी के साथ जना करते हैं, जो अपनी बहन के साथ जना करते हैं। शराफत इनमें नहीं है, इंसानियत इनमें है नहीं, और कोई काम ईमानदारी का करते नहीं है। हराम का माल खाना इनके लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है। जैसे सुअर को आदत हो जाती है हराम का ही खाता है, वो सुअर की भी शक्ल से और बदतर लगते हैं। क्योंकि अगर इंसान, गरीब इंसान, 25,000 करोड़ आवाम का जो अहवाल है वो आपको अगर बता दिया जाए, नजर आ रहा है, सारा सब जगह नजर आ रहा है, सारा कोई तरीकाकार नहीं है। जितने ये पुलिस वाले हैं, जितने भी ये चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी आईजी पुलिस हैं, जितने भी ये दूसरे अदारे हैं, सारे अदारे करप्शन की मुब्तला हैं और पूरा पाकिस्तान जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पता नहीं आपको पैसे दिए हैं इलेक्शन कराने के लिए, वो आप उन्हें गुंडागर्दी में, बदमाशी में और लूटमार में और अय्याशी में खर्च किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो हालत आप लोगों ने की है, अल्लाह ताला आपको उससे महफूज करेगा और खुदावंदा ये सारे निज़ाम को, सिस्टम में ऐसा लेके आएगा कि आपके खुद देखते रह जाएंगे। क्योंकि तमाशा तो होने वाला है, एंड इट इज एंड ऑफ द गेम नाउ। कि चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ अपने दूसरे अपने जो काम करने वाले लोग हैं ईमानदारी से, उनका भी हाल खराब है। तो हर तबाह जब आप अय्यारी, अय्याशी, गुंडागर्दी, कत्ले आम, खून खराबा जब ये हद से बढ़ जाता है, तो उसके बाद फिर जुल्म की इंतहा होने के बाद फिर आपका वो अंजाम भी वैसे ही होता है। यही होना है, यही होना है। आप फिर बेफिक्र हो जाइए, आपका टाइम जब आ गया है, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत अता फरमाए, आपके लिए राहतें और लंबी कर दे, बल्कि आहत ऐश करे बाबर ऐश दोस्त आलम दोबारा नीश। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो यही कहेंगे, इसलिए हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान हमारा है, बनाने वाले भी हमारे बाबा अजदाद हैं, बनाने वाले भी हमारे ये सारे वो हैं। हम तो पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।